کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب سے جو مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ وہ خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیں، وہ انہوں نے ایک طرح سے خود کر دیا ہے یا عدالت نے کروا لیا ہے یا پریشر کے نیچے ہوا ہے، جو بھی آپ اس کو سمجھیں، جو بھی نام آپ اس کو دے لیں، لیکن اب یہ فیکٹ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور یقینی طور پہ جائیں گے۔ وہ پہلے بھی سپریم کورٹ میں گئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا یا کسی سمت متعین کرنے کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر وہ اس کے باوجود بھی جائیں گے تو وہاں صورتحال کیا ہوگی؟ کیا ہم تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا اسلام آباد کو بند کرنا یا سیل کرنا یہ کس کے مفاد میں ہے؟ کیا اس سے کوئی نتیجہ نکل سکے گا؟ یہ ہیں وہ سوالات جس کے جوابات کی تلاش میں ہم نے آج یہ پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا، اور میرے ساتھ اس پر تشریف رکھتے ہیں زعیم قادری صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، ان کے پنجاب کے ترجمان بھی ہیں، بہت سینئر لیڈر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں اندلیب عباس صاحبہ، آپ بھی بڑی اسٹالورٹس لیڈر جو ہیں پی ٹی آئی کے ان میں سے ایک ہیں، سینٹرل لیڈر ہیں، بڑی دبنگ انداز میں اپنی پارٹی کا دفاع کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ینگ اینڈ سمارٹ مین حیدر زمان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، اور وہ بھی ماشاءاللہ بڑے لاجیکل انداز میں اپنی پارٹی کی پالیسیز کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ مختصر سا ابتدائیہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کیا کہ جو گفتگو میرے مہمان کرنے جا رہے ہیں، پھر آپ کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے 1 کو اس لیے کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز ہے، اور 2 تاریخ کو اس لیے کہ عمران خان صاحب نے دھرنے کا اعلان کیا ہوا ہے، اسلام آباد کو بند کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ زعیم قادری صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں میں یہی سوال لے کے، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ ڈرے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ 2 تاریخ کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے؟ کیا سپریم کورٹ کا جو انیشیٹو ہے آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں؟ آپ کا فیتھ ہے اس کے اوپر کہ وہاں جو بھی ہوگا وہ انصاف ہوگا؟ ہاؤ ڈو یو سی دا ہول سیناریو؟ تھینک یو ویری مچ بخاری صاحب، آپ نے کہا ہم ڈرے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا نہیں کہ آپ ڈرے ہوئے، میں نے کہا کیا آپ ڈرے ہوئے ہیں؟ تو میرے خیال میں اگر ڈرنا ہوتا تو اس وقت ڈرتے جب 126 دن کا دھرنا ہوا، اور تقریباً یہی مزاج تھا، پی ٹی وی پہ قبضہ ہو رہا تھا، پرائم منسٹر کے دیواریں ٹاپی جا رہی تھی، پارلیمنٹ کے جنگلے توڑے جا رہے تھے، سپریم کورٹ پہ کمیزیں ٹانگی جا رہی تھیں، یہ کیا ہو رہا تھا؟ تو ڈر جاتے تو استعفیٰ دے دیتے نا۔ تو یہ تو بھول جائے کوئی کہ میاں نواز شریف کسی کے ڈر سے استعفیٰ دے دیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے ڈرانے کا، تو میرے خیال میں کوشش اس وقت سپریم کورٹ کو ڈرانے کی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے، ہمارے حق کا فیصلہ نہیں دو گے، کیونکہ فیصلہ نہ ماننے کی روایت خالصتاً موجود ہے۔ اور دیکھیں پچھلی دفعہ انہوں نے اسلام آباد، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک دن میں فیصلہ کر دے گی؟ جی ہاں، یہ سمجھ رہے ہیں نا یہ کہ ڈر جائیں اور کوئی ایسی بات کر دیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا بخاری صاحب کہ سوچ کیا ہے اور جواز کو کس منطقی انجام تک پہنچانا ہے، تو پچھلی بار جب یہ آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک بڑا گملہ نہیں ٹوٹے گا، ایک پتہ نہیں ٹوٹے گا، احتجاج ہمارا حق ہے، ہم کریں گے۔ اور پھر کیا ہوا آپ نے دیکھا۔ اس بار تو یہ کہہ کے آ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کو بند کر دیں گے، یعنی کہ وہ فسطائیت جو سیاست میں حرام ہوا کرتی ہے اس کو اپنا کر گھر سے نکلنا اور کہنا کہ ہم آج یہ کام جو ہے وہ لپیٹ دیں گے اور ہم اسلام آباد کو بند کر دیں گے، یعنی کہ تمام وہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی انٹینشنز واضح کر دی پہلے، ٹھیک۔ اور اب اگر حکومت، میں یہ فیصلہ نہیں سنا رہا اور یہ کوئی ایسا فیصلہ بھی ہوا بھی نہیں، ان کے اس پریمپٹیو بیان پر کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، کوئی پریمپٹیو میز لیتی ہے تو ان کو غیر جمہوری قرار دینا میرا خیال میں غلط ہوگا، اور ان روایات کی پامالی پر ڈائریکٹلی ایک انگلی اٹھا دینا میرے خیال میں حکومت کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ یہاں تو یہ واضح طور پہ کہا جا رہا ہے۔ آپ لفظوں کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ کے ان کے آ کے فسطائیت کرنے کا جو آپ نے زیادہ انتظار نہیں کریں گے، انتظار نہیں کریں گے، ایکٹ کریں گے۔ ابھی یہ نہیں، دیکھیں اگر کرتے ہیں تو ابھی تو ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا نا، ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پرامن احتجاج ہے، ساتھ کہہ رہے ہیں ہم بند کر دیں گے۔ پرامن طریقے سے کس طرح بند کریں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اگر کسی کی دکان کو آپ بند کرنے جائیں گے، کسی کے کاروبار کو بند کرنے جائیں گے، اور ان لوگوں کے خلاف ایک کال چلے گی 15 پہ اس مالک کی جس کے کاروبار کو آپ بند کر رہے ہوں گے، تو کیا سٹیٹ، میں گورنمنٹ کا ذکر نہیں کر رہا، کیا سٹیٹ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس شخص کے کاروبار کو، ورک پلیس کو، اس کے اسکول کو، اس کے فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرے؟ آپ کا پوائنٹ جی۔ جہاں تک تعلق ہے سپریم کورٹ کا سر،
اور پیش کرنے کا کہا گیا. تو کیا میاں محمد نواز شریف کی وہ تقریر جس میں انہوں نے نہ صرف خطاب کیا بلکہ ڈاکومنٹری پروفز جو اسپیکر صاحب کو ہینڈ اوور کی ہے, جس میں وہ منی ٹریل تک بتائی گئی تھی جو ان کا بیان حلفی ہے, کیونکہ جب آپ فلور آف دا ہاؤس پہ ایک ڈاکومنٹ جمع کرا دیتے ہیں تو اٹ بیکمز دی پراپرٹی آف دا اسٹیٹ اینڈ دی نیشنل اسمبلی, اور کوئی بھی شخص وہ جا کے وہاں سے لے سکتا. اور اس ٹریل پہ اگر آپ کو اعتراض ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں تو آپ اس کے شواہد لے کے کورٹ میں چلے جائیں اور 1 سیکنڈ میں فیصلہ اپنے حق میں کروا لیں. آج تک کسی سیاسی جماعت نے اسپیکر صاحب سے وہ ڈاکومنٹس لینے گوارا نہیں کیے کہ میاں نواز شریف نے حلفی بیان دیا کیا ہے. اب میں اگر آپ اجازت دیں گے تو میں باقی اپنے دونوں مہمانوں کو بھی گیم کر لوں, ان سے بھی بات کر لوں. اندریم صاحب, آپ نے سن لیا جو زعیم قاضی صاحب نے کہا ہے, آپ نے میرا ابتدائیہ بھی سن لیا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ جب اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے, سب حلقے یہ پوچھ رہے ہیں, مختلف سول سوسائٹی کی طرف سے بھی یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جس کے بارے میں آپ کا یہ مطالبہ تھا کہ اس کو چاہیے کہ وہ انیشیٹ کرے پروسیڈنگز, احتساب کا عمل کہیں سے شروع ہونا چاہیے, اس نے اپڈیٹ دے دی ہے. 1 نومبر جو ہے اس کے لیے بلا لیا ہے متعلقین کو, یقینی طور پہ وہ نوٹس نواز شریف کو بھی جائے گا. اگر نواز شریف صاحب عدالت میں پیش ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کہ کورٹ کس سمت کو سماعت لے کے جاتی ہے؟ بال از ان یور کورٹ. شکریہ بخاری صاحب. میں 3 چیزوں پہ کامنٹ کروں گی. جی. پہلی چیز تو یہ کہ آپ اپنے چینل سے دکھاتے رہیں, ابھی ریسنٹلی, اور تمام چینلز دکھاتے رہیں کہ ایک شخص ہے جو کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ اٹھو, نکلو, اسلام آباد بند کرو, اگر تم نے اسلام آباد بند نہ کیا تو یہ سارا ملک جو ہے یہ جکڑا جائے گا. اور وہ کون تھا؟ وہ نواز شریف تھا, اور وہ لانگ مارچ سے پہلے یہ باتیں کر رہا ہے. اور آپ نے, آپ کے چینل نے بھی اور سب نے یہ ویڈیو پچھلے 4 دن میں کوئی 2000 دفعہ دکھائی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ یہ فرمانے کہ جو عمران خان کا سٹائل ہے اسی سٹائل میں انہوں نے بھی نعرے لگائے ہوئے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو چیزیں یہ آبجیکٹ کر رہے ہیں آج, وہ چیزیں چینلوں پہ چل چل کے گھس گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, میں ذرا کمپلیٹ کر لوں تحمل سے, تو پھر اس کے بعد تو یہ ویڈیو جو ہے یہ آپ کے سارے سوشل میڈیا پہ بھی پڑی ہے, اور ذرا وقت والوں کو کہہ دیں کہ دوبارہ دکھا دیں تاکہ جو نہیں دیکھی انہوں نے نہیں پتا وہ بھی پتا چل جائے, اور اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی سب پھر مجھے کرنی پڑ رہی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویڈیو بھی چلنی چاہیے جس میں عمران خان صاحب نواز شریف کی جس انداز سے تعریف فرما رہے ہیں وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. ٹھیک ہے, سوال کی اجازت ہے؟ نہیں بالکل نہیں. آپ ان کو بات پوری کر لیں. زین صاحب پلیز ان کو بات. سوال ہے. نہیں آ جائے گا. میں نے بہت سے سوال ان سے کرنے تھے, ٹھیک ہے, میں چپ رہی. نہیں آپ بات کریں, آپ بات کریں. میں پھر آپ سے عرض کر دوں سارے مہمانوں سے, مزہ اسی بات کا ہے جو ہمارے ناظرین تک پہنچے وضاحت کے ساتھ. اس لیے میرے دونوں مہمان سنیں گے آپ کی بات. آپ میں بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ بہت سارے سوالات کے جواب میں دے دوں گی, تھوڑا سا آپ تحمل کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب اس میں جو پہلی بات تو یہ تھی. دوسری بات آپ نے کی کہ جی کورٹ کی بات کی, ٹھیک ہے نا, تو 6 مہینے تو بالکل گزر گئے, اور انہوں نے کہا جی میں نے پیش ہونا ہے. اسمبلی میں پیش ہوئے, بالکل پیش ہوئے, 2 دفعہ ٹی وی پہ بھی پیش ہوئے, اور انہوں نے وہ جو ڈاکیومنٹس دیے تھے وہ بھی سب نے دیکھ لی. تصویریں تھیں جس میں یہ دبئی اسٹیل ملز کا کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں سے ہم نے پیسے لیے, اور دبئی اسٹیل مل میں 71 کی دہائی میں, یہ ریکارڈ پہ ہے, اور میرے پاس یہ سارا ریکارڈ ہے, اس کے اندر سارا کچھ لکھا ہوا ہے. نمبر 1, ٹھیک ہے نا. اور اس میں کیا کہا, اس میں کہا کہ جی ہم 71 میں پیسے لے کے گئے دبئی اسٹیل ملز میں. 71 میں تو فورن ایکسچینج جو تھا وہ بینڈ تھا, ہم چیخے مار رہے ہیں, ہم اسمبلی سے کہہ رہے ہیں, ہم اسپیکر سے کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا اعتراف کر چکے ہیں, وہ آن ریکارڈ ہے. آپ ہمیں دکھا حال ہو گئے. اسپیکر صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا, تو اسپیکر کو کیا کریں ہم اگر اسپیکر نہیں ایکشن لینا چاہتا. نمبر 2. نمبر 3, کورٹس کے اوپر آپ آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کورٹ نے ابھی ایڈمسبلٹی کا فرسٹ کو کہا ہے. دوسری بات یہ, آپ کو یاد ہے اصغر خان کیس, 2 دہائیاں 20 ایئرس چلتا رہا. میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے, کیسز نہیں حل ہوتے, ہمیں پتہ ہے ہماری عدالتوں کا یہ پاسبلٹی بالکل ہوتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے ایک بیان دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ جی بادشاہت ہے, جمہوریت نہیں ہے. ساتھ ہی کیا ہوا, احسن اقبال صاحب باہر نکلے, انہوں نے کہا اپنی اوقات میں رہ,
اپنی حد میں رہ. تو یہ تو حال ہے. اور پانچویں بات, ہسٹری میں کبھی ایسے نہیں ہوا. سپریم کورٹ پہ اٹیک ہوا, تباہ و بربادی ہوئی نون لیگ نے کی. تو یہ تو ہسٹری ہے. اس ہسٹری کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر لے کے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملا, پاناما لیکس میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, تلاشی کے لیے کہہ رہے ہیں اور تلاشی نہیں دے رہے, تو ہم کیا کریں؟ اور ہم اگر رائیونٹ گئے ہیں تو رائیونٹ جو تھا وہ بند ہو گیا تھا, کیونکہ اگر آپ اتنا بڑا مجمع لے کے جائیں, موٹر وے سے لے کے وہاں تک بند تھا, آپ نے خود دکھایا. اور اب اگر ہم 10 لاکھ بندہ لے کے جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی جہاں بھی لے کے جائیں گے اسلام آباد کے علاوہ وہ بند ہو جائے گا. کیونکہ جب بھی آپ کی پروٹیسٹ ہوتی ہے, چاہے وائٹ ہاؤس کے باہر ہوتی ہے, کہیں بھی ہوتی ہے, پروٹیسٹ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہمیں توجہ دیں اور کوئی کام نہ کریں. تو دیٹس ہاؤ اٹ از. اوکے ناظرین, ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت میں اپنے طور پہ کرنا چاہتا ہوں, آپ صورتحال کو خود سمجھیے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ الزام ہے پاکستان مسلم لیگ نواز پر کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی عمارت پر, اس کے ججز پر حملہ کیا تھا. کیس ویس بھی چلا, بعد میں نواز شریف صاحب نے جا کے کورٹ میں معافی بھی مانگی تھی اگر آپ کو یاد ہو. لیکن ایک گھیراؤ پارلیمنٹ کا بھی ہوا تھا, وہ بھی کوئی چھوٹا ادارہ نہیں ہے, وہ بھی کوئی میونسپل کارپوریشن کا دفتر نہیں ہے. کس نے کیا تھا, کیوں کیا تھا, یہ تو میں سوال پوچھوں گا بعد میں پھر اپنی محترمہ اندریب صاحبہ سے. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کے نمائندے سے مجھے 2 باتیں پوچھنی ہیں. ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی جسے ہم سمجھتے تھے کہ اس نے ابتدا میں یہ کیمپین پاناما لیگ کی کو لیڈ کیا تھا, اور باقی کی جو 11 جماعتیں ہیں 14 جماعتی اتحاد میں سے, وہ آج بھی ان کے ساتھ کھڑی ہیں. تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کا جو طریقہ کار ہے کہ اسلام آباد کو چڑھائی کی جائے وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں کوئی سوال ان سے پوچھنے نہیں جا رہا, سیدھا فلور ان کو دے رہا ہوں. جی حضرت امان صاحب. بڑی مہربانی بخاری صاحب, آلویز اے پلیجر ٹو بی آن یور شو. تھینک یو. میں اس کا اسپیسیفک جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کیمپین کو آپ نے درست فرمایا, ابتدا سے لیڈ کیا, سوالات بھی مرتب کیے, 7 بنائے, 70 بنائے, بل بنایا, ایک کمپریہنسو بل بنایا اور سینٹ میں پیش کر دیا. اور یہی چیئرمین بلاول صاحب نے بھی اپنی آخری جو اظہار خیال کیا, اور ہماری ڈیمانڈ جو 4 چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں اس میں سے ایک کلیدی ڈیمانڈ ہے, اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. دیکھیے, اگر 1956 کا انکوائری ایکٹ ایک مکمل قانون ہوتا اس قسم کے فورینزک آڈٹ کے لیے اور ایک کمیشن کے لیے, تو پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وہ لیٹر نہ لکھتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیٹر کے بعد ایک خلا تھا, اور سپریم کورٹ سے یہ انڈیکیشن تھی کہ پہلے آپ ہمیں کوئی لیجسلیٹو فریم ورک تو دیں کہ میں اس پہ کسی کو گلٹی کروں یا ایکویٹ کروں. اب جب تک وہ لیجسلیٹو فریم ورک نہیں ہوگا, اور حکومت کی اس میں یقیناً نااہلی ہے, انہوں نے وقت ضائع کیا, اور انہوں نے جب ہم نے بل دے دیا تو اب یہ کہتے ہیں ہمارا بھی بل ہے. اس کا ایونچولی فیصلہ تبھی ہوگا, کیونکہ یہ جو پٹیشنز ہیں, اور ہم نے پی ٹی آئی کو یہ ایڈوائز کیا تھا, ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے کہ آپ پری میچور جا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے, فرض کر لیں سپریم کورٹ یہ کاگنیزنس بھی لے لیتی ہے, یہ 2 ہفتے کیس بھی چلتا ہے, بٹ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کریں گے. وہ خود تو ٹرائل کورٹ ہے نہیں, وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم کمیشن بنا دیتے ہیں, بات پھر آ جانی اچھا جی کمیشن کس قانون کے تحت کام کرے گا, رپورٹ دے گا. باہر کیف جو شیخ رشید صاحب کی پٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ جی 9 لوگوں کو آپ نے پہلے ڈسمس کیا ہے اساسوں کا, تو وہ تو الیکشن کمیشن اس کا ایک مین فورم ہے. لیکن ہم پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ مکمل اپوزیشن کا پریشر رہنا چاہیے اور جوائنٹ اپوزیشن ہونی چاہیے. جب یہ سولو فلائٹ کرتے ہیں تو اس سے ایک متحدہ اپوزیشن کے جو ایجنڈا ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے, اور انڈائریکٹلی یہ پی ایم ایل نواز کی خدمت ہو رہی ہے. دوسری بات آپ نے مثال دی کہ ماضی میں سپریم کورٹ کا بھی گھیراؤ ہوا, ابھی قبل از وقت جو ہے بات کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن دیکھیے, اس وقت کے اور اس وقت کے گھیراؤں میں اور انداز سیاست میں بہت فرق ہے. آج ہم ضرب عزم میں ہیں, آج ایل او سی ہیٹ اپ ہو چکی ہے, اور سب سے بڑا نقطہ آرٹیکل 245 لگا ہے اسلام آباد میں. آپ رائٹ ٹو ڈیمونسٹریٹ جو ہے, آپ کی فریڈم آف ایسوسیشن اگر فنڈامنٹل رائٹ ہے, تو بخاری صاحب اس کی بھی رائٹ ہے جس نے ایئرپورٹ کا استعمال کرنا ہے, اس کی بھی رائٹ ہے جس نے ریل پہ چڑھنا ہے, اس کی بھی رائٹ ہے جس نے روزگار کے لیے کھانا پینا جانا ہے, جس نے اپنے بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے, جس میں ہاسپٹل جانا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ضرور اپنا مظاہرہ کرے, پورے پاکستان میں کرے, ہر جماعت کو یہ حق ہے. لیکن جب آپ ملک کا دارالحکومت بند کرنے جا رہے ہیں, ایسے موقع پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب اسٹریٹجی نہیں ہے. دوسرا, سپریم کورٹ, باعزت احترام, سپریم کورٹ نے کب نون لیگ کا احتساب کیا ہے؟
سپریم کورٹ نے کب ایسے فیصلے دیے جب جن سے جسٹس ڈسپینس ہوئی نظر آئے؟ ہم نے وہ سپریم کورٹ بھی دیکھا جس نے بھٹو ریفرنس کو آج تک نہیں لگایا. ہم نے وہ سپریم کورٹ بھی دیکھا جس نے آم کی بوتلوں پہ سو موٹوس لیا. ہم نے وہ سپریم کورٹ بھی دیکھا جس طرح انہوں نے فرمایا جس نے اصغر خان کیس کا فیصلہ نہیں کیا. اللہ کرے یہ سپریم کورٹ وہ سپریم کورٹ ہو جو قوم کی امنگوں پر ایک صحیح فیصلہ دے, حالات, پریشر اور مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ نہ دے. تو پاکستان پیپلز پارٹی ایز اے لیجیٹمیٹ اینڈ اے میچور اپوزیشن بالکل حکومت کو پاناما لیکس پر آڑے ہاتھوں لے گی, ان کی اکنامک پالیسیز پہ لے گی, لیکن ہمارا انداز مختلف ہے, اسٹریٹجی مختلف ہے, اسٹریٹجی مختلف ہے, ہدف شاید ایک ہی ہے. یہ گفتگو ہم کر رہے ہیں. میری مہمانوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جو نکات اٹھائے جا رہے ہیں اس کے اوپر براہ راست کامنٹ کر کے صورتحال کو تھوڑا سا ایسا بنایا جائے کہ آپ لوگ بھی بیٹھ کے سمجھ سکیں کہ ان کی جماعتوں کا موقف کیا ہے اور صورتحال کس طرف جا رہی ہے. بریک کے لیے لگاتا ہے جاگتے رہو. میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے گیپس کے بعد میں اپنے مہمانوں سے کہوں کہ جذبات جو ہیں وہ تھوڑے سے قابو میں رکھ کے بات زیادہ کی جائے تاکہ آپ لوگوں کو صورتحال کا اندازہ ہو سکے. نعیم قاضی صاحب, آپ نے سنا اندلیب عباس صاحبہ نے کیا کہا, آپ نے سنا حیدر زمان صاحب نے کیا کہا. حیدر زمان صاحب کی ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسٹریٹجی کا ڈیفرنس تھا. ہم چاہ رہے تھے کہ سارے پاسبلٹیز ایکسپلور کر لی جائے, پھر اس کے بعد ہم جائیں گے. سڑکوں پر جانے سے انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا. غالباً تحریک انصاف کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ پریشر جو ہے اس کا مومنٹم توڑنا نہیں چاہیے, جاری رکھنا چاہیے. اپنی اپنی اسٹریٹجی ہے ان کی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ظاہر ہے قافلے پورے ملک سے آئیں گے, لاہور سے بھی جائیں گے, فیصل آباد سے بھی آئیں گے. یہ بتائیے کہ کہیں آپ کی اسٹریٹجی میں یہ شامل نہیں ہے کہ ان کو ہم نے زبردستی وہاں پہنچنے سے روکنا ہے؟ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں, میرا سوال پورا نہیں ہوا ابھی. دوسری بات یہ کہ کیا جو کورٹ کے حوالے سے میں نے عرض کیا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہتر آپشن ہوگا تحریک انصاف کے لیے بھی؟ سیاسی جماعت ہے, آپ کی بھی جماعت پرانی ہے, آپ کا تجربہ بھی بہت ہے. کیا آپ کی کیا ایڈوائس, تو خیر از اے بیڈ ورڈ, آپ ایڈوائس دینے والے کون ہیں, اتنے بڑے آئے, لیکن یہ کہ آپ کا پولیٹیکل وزڈم آپ کی کیا کہتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں بخاری صاحب, یہ تو ڈائریکٹلی سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کی, وہ سب سے امپورٹنٹ بات اس میں یہ تھی کہ کیٹیگوریکلی انہوں نے سپریم کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. کیسے؟ ادارے تو کوٹ کرتے نہیں ہیں, اصغر خان کا کیس چلتا رہا, پتہ نہیں کیا ہو گیا اس میں, پھر انہوں نے کہانی ایک سنا دی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا فیصلہ کرے گی. یہی ایٹیٹیوڈ تھا جب دھاندلی پہ کیس کیا گیا تھا. اور آپ یاد کیجئے بخاری صاحب, وہ بنا دیا گیا تھا کمیشن کے نکلنے سے ایک دن پہلے سپریم کورٹ میں ہی. انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے, اب ہم حکومت کرائیں گے. پھر امپائر کی انگلی آ گئی اور سو آن اینڈ سو فورتھ. غلطی کہاں ہو رہی ہے پھر سے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح گھسیٹ کر اس ملک کے اداروں کو لے آیا جائے اس سارے کام میں, اور وہ کوئی ایسا عمل کر دیں جو اس ملک میں نہ صرف جمہوریت کی بساط لپیٹ دے. اور یہ پریمپٹ کر رہی ہے پیپلز پارٹی. میچورٹی زیادہ ہے نا, عمر کے حساب سے نہیں ہوتی, تجربے کے حساب سے نہیں ہوتی, عقل کے حساب سے ہوتی ہے. تو لوگ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. بلاول از ناٹ دیٹ اولڈ, از ناٹ دیٹ ایجڈ, بٹ ہی اسٹل فیلز کہ یہ بات اس طرف جائے گی, اور ایونچولی پھر 20-19 سال کے لیے, 10 سال کے لیے پھر اس ملک میں جمہوریت کا نام و نشان نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, کر لیں, میرا تو ایشو نہیں ہے, ان کی سوچ ہے, خود کر لیں. جب آپ ایک کمفرٹیبلٹی کے ساتھ ایک خالص تن ایک بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا تھا نا کہ سپریم کورٹ کو کمیشن بنا دے. ہم نے خط لکھا, انہوں نے منظور نہیں کیا کیونکہ خط میں یقیناً غلطی ہوگی, میں کہہ رہا ہوں, مان رہا ہوں. انہوں نے اس بات کی تصحیح کر لو. ہم نے کوشش کر کے دیکھی, اس کے بعد آپ نے پھر ریئیکٹ کیا اور سپریم کورٹ کے ساتھ اب سیدھے ہو گئے. جتنے فیصلے ان کے خلاف آئے ہیں آج تک, جوڈیشل کمیشن آن جو الیکشن تھا 2013 کا سے لے کے آج تک, ان سب کو انہوں نے تسلیم بھی کیا. پھر الیکشن کمیشن میں آپ دیکھیں, کورس آف لا کورس ہے نا الیکشن کمیشن, وہ شیخ رشید صاحب ہیں, جاہل مطلق ہیں, وہ سیدھے سپریم کورٹ چلے گئے ہیں الیکشن کمیشن جانے کی بجائے. اب اگر یہ پٹیشن اڑ جائے گی تو یہ کہیں گے ہو نواز شریف کی پٹیشن تھی اس لیے اڑا دی, نواز شریف کے خلاف فیصلہ نہیں آتا. یہ ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا. تو دیکھیں, جب نواز شریف کے حق میں کوئی قانون ہوگا اور اس کے حق کی بات کرنی ہوگی تو یہ ضروری ہے کہ نواز شریف کے خلاف, پیپلز پارٹی کے خلاف اگر فیصلہ ہے تو نواز شریف کے خلاف بھی آ جائے. وہی بات جو انہوں نے اسپیکر صاحب پہ کہی کہ جی وہ ڈاکومنٹس, بھائی یہ تو بڑی اچھی بات ہے اگر آپ نے سمجھ رہے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ میں ہائپوتھیٹیکلی میاں نواز شریف نے جھوٹ بولا ہے,
تو پھر اس سے اچھا تو لا کورس ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ وہ ڈاکومنٹ جو ایڈمٹ کر رہا ہے ایک آدمی فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے, وہ ڈاکومنٹ کی اٹیسٹڈ کاپیاں اسپیکر کے گھر سے لے لیں اور اس کے دفتر سے لے کے کورٹ چلے جائیں کہ جی جس طرح ہم نے کیا ان کے خلاف, کہ جو 2013 میں انہوں نے کہا جی یہ میری بیگم کے نے مجھے تحفہ دیا تھا ایکس بیگم نے, اور دوسری طرف کہہ رہا ہے میں نے خریدی تھی. ہم نے دونوں ڈاکومنٹ لگائے, ہم سپریم کورٹ چلے گئے, الیکشن کمیشن چلے گئے, وہاں پیش نہیں ہوئے. 2 تاریخ کو انہوں نے کہا اب نہ آئے تو ہم آپ کے خلاف فیصلہ کر دیں گے, وہاں نہیں جاتے. اکبر ایس بابر کے کیس میں 19 بار پیشی لے چکے ہیں, نہیں جاتے. وہاں بھی چیلنج کیا رکھا, کیا جورسڈکشن آف دی لوکل الیکشن کمیشن, جو ہم نے چیلنج آپ نے بھی کیے چیلنج. ہاں تو کی, تو میں تو کہہ رہا ہوں کی نا, میرا رائٹ ہے لا کورس کو استعمال کرنا. اسی لا کورس کو آپ استعمال کریں اور کہیں نہیں تم غلط کر رہے ہو, آپ ٹھیک کر رہے ہیں, یہ ہے کوئی قانون؟ آئی ایم سوری. تو یہ تو آئی کیو لیول کے سوال ہیں, قوم سن رہی ہے. نہیں بغیر صاحب دیکھیں بڑے الزامات لگے ہیں 2 طرف سے, مجھے تمام کے جواب ہرزہ سرائی تو ہوگی اور سما خراشی بھی ہوگی. اب آپ جب اپنے اس فسطائیت کے اسی سکون سے آپ نے سننی ہے گفتگو ان کی, لے کر آگے چلتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں بند کر کے دفتر بند کر دوں گا سارے, یعنی کہ وہ کیپٹل جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے جہاں پہ کاروبار زندگی کو روا رکھنا, لوگوں نے ریٹیں کر دی ہیں. کل ایک صاحب میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, میر صاحب ہیں, انہوں نے ریٹ کی ہے کہ بھائی یہ اسلام آباد کے 20-25 لاکھ لوگوں کا قصور کیا ہے؟ کس نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں اس رویے اور اس سوچ کے ساتھ ہیں کہ نواز شریف آپ نے چور کہہ بھی دیا, ڈیسائیڈ بھی. پرابلم کہاں ہے کہ یہاں جج کا انتظار کوئی نہیں کر رہا, اپنے لگائے ہوئے الزام پہ خود وکیل بن کے فیصلہ فرما دیتے ہیں خان صاحب کہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. او بھائی وہ 2 اوپن اینڈ شٹ کیس وہاں پڑے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن میں, ان کو بھی دیکھ لو. اور جس بہادری سے آپ اس ملک میں جو ہے وہ کرپشن کے خلاف تقریر فرما رہے ہیں, آپ کے اپنے 10 MNAs 28 MPs یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چیف منسٹر چور ہے. روز کہتے ہیں نواز شریف کو چور, آپ کا چیف منسٹر چور ہے. اس میں 28 کیسز ہیں. حامد کہتا ہے, جنرل حامد, کہ مجھے ان 28 کیسز میں کام نہیں کرنے دیا جا رہا کیونکہ وزیر اعلیٰ کا پریشر ہے, وہ مجھے کیسز کو پرسو نہیں کرنے دے رہا, اور وہ چور ہے. میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. یہ روز کھڑے ہو کہ چور 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 کے نعرے لگا رہے ہیں. کہاں فیصلہ ہو گیا کہ ہم چور ہیں؟ ٹھیک جی. انضریم صاحب آپ نے سن لیا کیا زعیم صاحب نے کہا ہے, ہر طرح سے انہوں نے کامنٹ کر دیا. آپ آئی لیو دا فلور اوپن ٹو یو پلیز. جی میں ایک تو تصحیح کر دوں کہ جو 2014 میں وزیر اعظم نے خط لکھا تھا, ناصر الملک صاحب تھے تب, اور انہوں نے اسی طرح ریجیکٹ کر دیا تھا کیونکہ وہ 1956 کے اس لاء پہ تھا. اس کے بعد پھر ایگزیکٹو آرڈیننس پاس ہوا تھا اور اس کے بعد ان کو, تو میں پہلے یہ کریکشن کر دوں, ٹھیک ہے نا. نمبر 1. نمبر 2, بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے. انہوں نے کہی ہے کہ جی باقی سارے جو ہیں ان میں بھی یہ ہے یہ ہے یہ ہے, اور ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا وہ کیا, ان کے بھی کاغذات مسنگ ہے, یہ انہوں نے بھی پیسے یہاں دیے, گفٹ دیا. میرا سوال یہ ہے, اور میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں اس چیز پہ, کہ آپ نے 3 سال اور اس سے پہلے پنجاب میں 8 سال, آپ کو پتہ ہے کہ چور ہیں ہم, آپ حکومت میں ہیں. ایک منٹ آپ جواب دیجیے گا. چور نہیں کہیں گے کوئی کسی کو, جواب دیجیے گا نا. آپ نے ابھی کہا نہیں چیف منسٹر کو چور. نہیں میں نے نہیں کہا, چلے آپ نے کوٹ کر کے کہا, لیکن بات تو ہوئی نا. میں نے نہیں کہا. چلے آپ اپنی باری پر آ کے میں گالی نہیں دینے دوں گا سر, سوری. اوکے اوکے جی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر سارے جو ہیں ہم جیسے سارے لوگ, عمران خان, سارے ان کے اوپر ان کے یہ انہوں نے سارے ان کے پاس چیزیں تھیں, 3 سال حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے کیوں نہیں پکڑا؟ میں ان کے ساتھ ان کو پکڑنا چاہیے تھا. اور 8 سال ہو گئے ہیں اس پروونس کے اندر, یہ سارے کے سارے کہاں تھے؟ میں کہتی ہوں وہ وزیر, کیونکہ آج عابد شیر علی نے بھی یہ بیان دیے ہیں, خواجہ آصف بھی یہ بیان دے رہا ہے, یہ بھی یہ بیان دے رہے ہیں, سارے وزیر جن کو کہ پتہ تھا کہ یہ سارے جو ہے جرم کر چکے ہیں, انہوں نے نہیں پکڑا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنے منصب سے غدار ہیں. ان سارے وزیروں پہ FIR کاٹے کہ حکومت میں رہ کے یہ سارے ڈاکوؤں چوروں جو ہماری پارٹی میں ہیں سب کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے, کسی کو نہیں پکڑ رہے. سب سے بڑا جرم, اور تمام سامعین یہ جرم ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے آپ کو سال سے پتہ ہے کہ آپ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, یہ قانون توڑ رہے ہیں, اس کے باوجود ان کو نہ پکڑے. اس کا مطلب ہے کہ یہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ صرف بلیک میلر ہے, ابھی بھی بیٹھ کے یہی کہہ رہے ہیں. اور ان کے پاس فائلیں ہوتی ہیں, یہ آتے ہیں اسمبلی میں,
چودھری نثار صاحب کہتے ہیں جی میرے پاس فائل ہے اعتزاز احسن کی, خورشید شاہ کی, اور یہ ہم پوری اسمبلی میں یہ دیکھتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہماری اوپر فائل ہے. 3 سال اگر حکومت نے چور نہیں پکڑے جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, تو میری ان سے یہ آپ سے بھی یہ ہے کہ یہ کون سا لا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو آپ کو چاہیے ان پہ ایف آئی آر کٹے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناظرین یہ تھوڑا سا ایک منٹ شاہ صاحب میری عرض تو سنیں, پہلے میری تو گزارش سن لیجیے نا جناب. بھائی کا عدالت نے فیصلہ کرنا نا, ہم عدالت میں چلے گئے اپنی ٹرم پر بولیے گا. ابھی آپ کو حدی ہو گئی یار. ناظرین 2 باتیں میں اس طرح کے خدا ہی سمجھتے ہیں, ہم بھی اس طرح 2 باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ حکومت نے وزڈم کا مظاہرہ کیا ہے یا بے عقلی کی ہے, اس کا فیصلہ تو آپ کیجئے گا. لیکن یہ بات میں آپ کو وثوق سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی ایکشن انیشیٹ ہو گیا ہوتا تو یہی طریقہ انصاف کی لیڈرشپ پورے جلسوں میں یہ کہہ رہی ہوتی کہ یہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ ہمارے ہاں روایت ہے, یہ ہمارے ہاں رواج ہے. میں کوئی انہونی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن بہرحال چونکہ اندلیب صاحبہ نے کہا ہے تو میں نے اسی طرح آپ تک یہ بات پہنچنے دی ہے. لیکن اس بات کو آپ پس منظر میں رکھیے گا جو میں نے کہی ہے. جی حیدر صاحب, آپ کے پاس میں 2 وجہ سے آ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کی پارٹی ایسی پارٹی ہے جس نے بہت سے احتساب کے مناظر اور مراحل دیکھے ہوئے ہیں, بلکہ جس طریقے سے آپ کی پارٹی کہتی ہے کہ ہم تو ایک طویل عرصے سے احتساب کا شکار ہیں. ہمارے خلاف احتساب 13 سال تک ضیاء الحق نے کیا, اس کے بعد مشرف نے کیا, اس کے بعد چودھریوں نے بھی کافی مہربانیاں آپ کے اوپر فرمائی, وہ تو آپ نے بعد میں انہیں اپنے ساتھ ملا لیا, وہ الگ بات ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ قربانیاں بھی دی, آپ کی لیڈرشپ نے, آپ نے احتساب کے مختلف مراحل بھی دیکھے. آپ مجھے بالکل 2 ٹوک لفظوں میں بتائیے, کیا تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کا انتظار کرنا چاہیے یا اسٹیٹ اوے احتجاج پر جانا چاہیے؟ لیٹ اس بی ویری آنیسٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. بالکل آپ کا بڑا ہی پرٹیننٹ سوال ہے, اور ہم نے تو جس طرح میں نے پہلے ابتدائی میں گزارش کی, ہم نے تو ایڈوائز کیا تھا یہ پریمیچور ہے, آپ مت جائیں. اچھا, اب اگر آپ چلے گئے ہیں اور جس وجہ سے بھی انہوں نے یہ پٹیشن ایکسیپٹ کر لی, پہلے تو رجسٹرار نے جو اعتراض لگایا وہ بھی کوئی سسٹینیبل نہیں تھا, بٹ اینی وے اب اگر ہیئرنگ شروع ہو گئی ہے تو کم از کم اس کی پہلی 1-2 ہیئرنگز کو دیکھ تو لیں, اندازہ ہو جائے گا کس طرف جا رہی ہے. دوسری بات دیکھیے, نون لیگ کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ میاں صاحب اور ان کی جماعت پھر بھی دانش مندی کا مظاہرہ کرے, اور اگر فرض کریں وہ سپریم کورٹ چلے جائیں اور وہ کہہ دیں جی میں یہاں پہ بھی بہتر ہوں, تو یہ بہت ڈیفینسو پہ ہو جائیں گے, کیونکہ یہ اب آن ریکارڈ آ گئے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن میں نہیں جائیں گے. 2 تاریخ کو ایک سیکنڈ میں اگر آپ جائیں گے تو یہ بہت اچھا ہوگا. الیکشن کمیشن میں 2 تاریخ کو الیکشن کمیشن کو بھی اب خیال آ گیا کہ چلیں بلا لیں, ان کو بھی جانا چاہیے. اور دوسری ایک بڑی خطرناک بات ہوئی ہے کہ اسلام آباد کی ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے خان صاحب کے اریسٹ وارنٹس اور آرڈرز ایشو کیے ہیں جو پی ٹی وی پہ اور جو اسمبلی پہ حملہ ہوا تھا. اب اگر ان کو بھی چاہیے کہ اس کی کو بیل شیل کروا لیں, کیونکہ اس ٹیررسٹ کورٹ کو بھی اسی وقت ہی جو ہے اپنی ایکٹیویٹی اور انڈورسمنٹ کرنے کی بات آئی. مین جو آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس میں ان کو انتظار کر لینا چاہیے, کیونکہ اگر یہ پریمپٹ کر جاتے ہیں اور اس سے پہلے یہ اپنے سارے کارڈز کھیل بیٹھتے ہیں اور وہ نتائج یہ حاصل نہیں کر پاتے تو یہ اپوزیشن کا نقصان ہوگا. ان کا نقصان میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا نقصان ہے. ہم تو ان کو ایک پراپر ایڈوائس دیں گے, لیکن ان کی اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کا پریشر بھی رکھنا ہے, عوامی پریشر بھی رکھنا ہے, لیکن آپ ضرور رکھیں. لیکن اگر آپ کے ہاتھوں خدا نہ خواستہ اور جب موب موو کرتا ہے اور جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں, جس قسم کے آؤٹ فٹس جو ہیں, یہ چاہے نہ کسی کو لائیں. دیکھیے جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں, جو بیٹھ کے نان سٹیٹ ایکٹرز کام کر رہے ہیں, بہت سی قوتیں کہیں بھی کوئی بھی تماشا لگا سکتے ہیں. اچھا, تو میں بتائیں, ایک جب ہم ایک ریلی نکالتے ہیں نا تو 36 جگہ ان کے قائدین بھی ہمارے بھی ایفیڈیوٹ دیتے ہیں, ڈی سی او کو بھی دیتے ہیں, کمشنر کو بھی دیتے ہیں, لیکن رسپانسبل تو وہی ہوتا ہے نا جو وہ ایک ایکٹیویٹی کر رہا ہے. حکومت کا کام ہے جو ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بہت ایک خطرناک حد پہ جا رہی ہیں. حکومت کو یہ چاہیے, اور ہم اپوزیشن کی پوری ڈیمانڈ ہے تمام جماعتوں کی کہ یہ فی الفور بل پاس کریں, یہ کوئی ایسا اقدام کریں جس سے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز اور جو ان کی ایکٹیویٹی ہے اس کے کوئی مڈل گراؤنڈ ہو, کیونکہ پاکستان اس وقت حضور والا متحمل نہیں ہو سکتا. اور حکومت اگر
اخبارات میں خبریں لگوائے گی، اگر ایل او سی کے اوپر سرجیکل سٹرائکس کا ایک طرف بھارت ڈرامہ کرے گا اور ہم اس چیلنج کو دیکھیں گے، ہمارا دارالحکومت جو ہے خدا نہ خواستہ وہ پیرالائز، میں نہیں سمجھتا کہ ہوگا، نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ اگر ہم بھی یہ غلط کام کریں گے تو یہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور یہ جمہوریت ہم نے بڑی قربانیوں سے حاصل کی ہے۔ ہم کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ چڑھائی کر دے اپوزیشن پہ، نون لیگ آمرانہ انداز کرے، یا فوج کو جو ہے بیک فٹ پہ لے جانے کے لیے اس قسم کی چیزیں کریں، یا انوائرمنٹ کو ہاسٹائل کریں۔ ہمیں ایک یونائٹڈ نیشن نظر آنا چاہیے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کرپشن اینڈ گورننس کے اوپر اپوزیشن کو متحد نظر آنا چاہیے، جو انفارچونیٹلی اس قسم کی اسٹریٹجی کے نتیجے میں نظر نہیں آ رہی، اور پاکستان کا نقصان ہوگا۔ اور پاناما پہ جو انویسٹیگیشن ہے جو 6 مہینے سے ابھی تک اس میں 5% بھی جو ہے امپروومنٹ نہیں ہوئی، وہ نہیں ہوئے گی، اور یہ ملک جو ہے یہ اور طرف چلا جائے گا۔ جیسے کشمیر میں ایٹراسٹیز کو ڈائیورٹ کیا سرجیکل سٹرائکس کا ڈرامہ کر کے بھارت نے، کافی حد تک وہ کامیاب ہوا کہ سارا میڈیا اب سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہا تھا۔ یہ نہ ہو کہ کسی خدا نہ خواستہ ایسے واقعے کے نتیجے میں سارا ملک اور طرف لگ جائے اور پاناما لیکس جو ہے نا ایک ماضی کا حصہ بن جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی حکومت اور پی ٹی آئی کو ایک ایسی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے جس پہ احتساب ہوتا ہوا نظر بھی آئے، اور سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز بھی ٹرانسپیرنٹلی ہوں اور ایسے انداز میں ہوں جہاں پہ قوم کا اعتماد بھی ہو اور ان کا بھی اعتماد ہو۔ لیکن ان کو الیکشن کمیشن میں جانا چاہیے، ان کو سپریم کورٹ میں پیش ہونا چاہیے، لا سب کے لیے برابر ہے۔ اگر یوسف رضا گیلانی ایک ایسے کام کے نتیجے میں گھر بھیج دیا گیا جو کہ آئینی امیونٹی حاصل تھی، تو میرے خیال میں آرٹیکل 10A جو ڈیو پروسیس کہتا ہے، میاں نواز شریف یقیناً ہو سکتا ہے گلٹی ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایک پروسیس کے نتیجے میں کوئی بھی ہے، کیونکہ اگر ایک مسلح گروہ یا ایک پولیٹیکل گروہ آج لا کے 1,00,000 2,00,000 10,00,000 بندہ پاکستان کی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو گھر بھیج دیتا ہے، کل یہ بھی اقتدار میں ہو سکتے ہیں، کل ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ سیاست انداز جو ہے ان حالات میں جب سی پیک ہے، ضرب عضب ہے، ملک اور قوم کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں، میں ابھی تک جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے میرے سارے مہمانوں نے سینٹی کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ بات جو ہے وہ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ میں بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں اپنے مہمانوں کے لیے، اس لیے کہ یہ میں اگر بریک کے بعد پوچھتا تو اتنا سڈن ہوتا کہ ان کو شاید سنبھلنے میں تھوڑی سی دیر لگتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آرمی چیف کی تبدیلی 2 نومبر سے پہلے کسی صورت میں سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ اور ان کا تحریک انصاف کا جو دھرنا اور اسلام آباد کو بند کرنا ہے اس کو تبدیل کر سکتی ہے یا نہیں؟ بات کریں گے اس پر بریک کے بعد۔ چلتے ہیں ایک بریک کے لیے۔ پروگرام کا آخری مرحلہ ہے، سوال بہت ہی سینسٹیو ہے، میں امید کرتا ہوں میرے تینوں مہمان جو ہیں بہت ہی سیزنڈ سپیکر ہیں، بہت ہی سیزنڈ یعنی پولیٹیشنز ہیں، وہ جواب اس کا سوچ سمجھ کے دیں گے۔ سوال بے معنی نہیں ہے، میں نے بہت سوچ سمجھ کے سوال فارمولیٹ کیا ہے، اور میں توقع رکھوں گا کہ میرے پارٹیسپینٹ جو ہیں اس کا جواب بھی اتنی ہی سینٹی، اتنی ہی سیریسنس سے دیں گے تاکہ سمت کیا ہے وہ متعین ہو سکے۔ زعیم قادری صاحب، سوال میں دہرا دیتا ہوں صرف آپ کی سہولت کے لیے کہ اگر 2 تاریخ سے پہلے پرائم منسٹر نواز شریف یا ہماری GHQ ایسا کچھ انیشیٹ کرتے ہیں کہ آرمی چیف کا فیصلہ ہو جائے، یا تو راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی یا نئے آرمی چیف کا تقرر ہوگا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونے سے یہ 2 نومبر والی صورتحال جو ہے یہ اوائڈ ہو جائے گی؟ دیکھیں، ایک تو میں واضح طور پہ اپنے بھائی کا جواب 2 باتوں کا ضرور دوں گا کہ وہ جو جیسے عمران خان صاحب کی دہشت گردی کی کوٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اب کیوں ہوا، تو 19 کے قریب پیشیاں تھیں جس پہ موصوف پیش نہیں ہوئے، اور پھر ایونچولی کورٹ کا ایک کورس ہوتا ہے کہ وہ ہو گیا، یہ مقصد کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، ہم بالکل پیش ہوں گے، انشاءاللہ اوریجنل ID کارڈ کے ساتھ ہوں گے، اپنی پٹیشن کا باقاعدہ جواب لے کے جائیں گے، اس نوٹس کا تمام جواب جمع کرائیں گے، اور اپنی دانست میں جو بھی ہمارے قانونی اور لیجسلیٹو اور کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کو استعمال کریں گے، اور اپنے وکلاء کے ذریعے اپنی تمام پلینٹ جو ہے وہ جواب دعویٰ جو ہے وہ داخل کریں گے۔ ایک اعتراض انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ آپ یہ اٹارنی جنرل کو کیوں استعمال کر رہے ہیں بھائی؟ اور نہیں، اٹارنی جنرل کا آفس جو ہے وہ پابند نہیں ہے، اس کا کام صرف کرنا ہے اسسٹ کورٹ کو، لائرز دوسرے ہوں گے۔
جہاں تک تعلق ہے کہ کسی کا وکیل بن کے جانا علم ہی نہیں ہے نا. پھر جب اب میں کیا کہوں بھائی, یہ میرا بڑا جہالت کی بات کر دی کہ بھائی وہ اس کا کام تو کورٹ کو اسسٹ کر رہا ہے, پتہ ہی نہیں ہے کہ لا کورس کیا ہے, اور جمپ ٹو کنکلوژن کہ میں نے کہہ دیا تو یہ ہے, یہ ہوگا, یہی فیصلہ ہے, یہی مانو, اور یہی فیصلہ سب پہ کر کے میرے کہنے پہ دنیا کو اندر کر دو. ایٹیٹیوڈ یہ ہے نا. یہ تو جواب ہو گیا ان دو باتوں کا. میرا سوال بات دیکھیں شاہ صاحب, یہ کیٹیگوریکلی پروگریٹو ہے کانسٹیٹیوشنل 1973 کانسٹیٹیوشن میں وزیر اعظم پاکستان کا. اور اگر کوئی بھی آدمی یہ بات کلیم کرتا ہے کہ اس پر کیا ہونے جا رہا ہے تو وہ خالصتاً وزیر اعظم کو پتہ ہے, کسی کو اور اس بات کا علم نہیں ہے. اس کی امپلیمنٹیشن, اس کی ہر دو صورتوں میں, جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک یہ صورت ہے اور ایک صورت ہے, اس تمام کا جو دار و مدار ہے وہ واضح طور پر میاں محمد نواز شریف کے ہی دل میں اور انہی کے پاس اس کی کنجی ہے. میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ کون چیف بننے جا رہا ہے, کون کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نیا چیف مقرر ہو جاتا ہے یا ان کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے تو کیا 2 نومبر کا واقعہ جو ہونے جا رہا ہے اس سے بچا جائے گا, وہ اوائڈ ہو جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک تو یقیناً یہ ہائپوتھیٹیکل کویسچن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس واقعے کا وہ تعلق جو پچھلی دفعہ بنا اور پھر ذکر آیا تھرڈ امپائر کا انگلی کا and all that, وہ میرے خیال میں اب حالات اس طرح جو ہے وہ نہیں ہے. اور بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ, بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. کانسنٹریشن جو ہے وہ بڑی خالصتاً اس وقت ضرب عضب اور ان باتوں پہ ہے کہ اس ملک کی سی پیک کو کس طرح جو ہے وہ ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کانسپریسی تھیوری ایک بار پھر جو جنم لینے کی کوشش کر رہی تھی ڈیو ٹو سم سو کالڈ ہائپوتھیٹیکل نیوز لیکس اینڈ آل دیٹ, وہ کامیاب ہو پائے گی. یہ گون آر دا ڈیز. یہ خالصتاً پروگریٹو وزیر اعظم کا تھا ہے اور رہے گا. آج کر دیں, 2 کے بعد کریں, 2 سے پہلے کریں, یہ صرف اور صرف وزیر اعظم کا پروگریٹو ہے. کوئی بھی شخص, میں آپ یا ان کا کوئی ساتھی اس پہ کمنٹ کرے گا تو would not have that weight because this is rightly the right of the Prime Minister of Pakistan under 1973 Constitution. Fair enough. انجلی صاحبہ, مجھے سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف کی تبدیلی ہو جاتی ہے یا انہی کو آگے جاری رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس سے 2 نومبر کے آپ کے اسلام آباد کو سیل کرنے کے فیصلے پر اثر پڑے گا. ڈو یو اگری؟ پہلے تو آپ نے بھی ایک اور ان دونوں نے مل کے ایک آبجیکشنز ریز کی تھی, میں اس کا جواب دے دوں. میں اپنی باری کا ویٹ کر رہی تھی. آپ نے کہا کہ اگر کارروائی ہوتی تو آپ نے کہنا تھا انتقامی کارروائی ہے. امیجن کریں کہ ہم کہتے بھی ہیں انتقامی کارروائی ہے. سپوزنگ آپ کے پاس, جیسے یہ کہتے ہیں ہمارے پاس فائلیں ہیں, سب کچھ ہے, 8 سال سے 6 سال سے, اور آگے سے لوگ کہتے ہیں جی انتقامی کارروائی ہے, تو میں از حکومت میرے پاس فائلیں ہیں اور کیونکہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے انتقامی کارروائی ہے تو میں اس کو پکڑوں گی نہیں. میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے اگر نہیں پکڑا سب کو ان کے پاس ثبوت ہیں 8 سال سے پنجاب میں اور 3.5 سال سے حکومت میں, ان کے وزیروں پر FIR کٹنی چاہیے کہ یہ اپنا کام نہیں کر رہے, مجرموں کو دیکھ کے ان کو نہیں پکڑ رہے اور کس لیے ان کو حکومت میں رکھا ہوا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. اچھا, دوسری بات جو آپ نے کہی, آپ نے جن وزیروں کو پکڑا تھا کرپشن کے اوپر, ان کی FIR کٹ گئی تھی؟ جی سب کی کٹی ہوئی. آر یو شیور؟ جی زیادہ کی کٹی ہوئی نا. ٹھیک, آگے ٹھیک ہے نا. جی آپ تو جہاں تک باقی ہمارا, میں تو اپنے وہ اسی کا بتاؤں گی نا کہ ہماری جو یہ موومنٹ ہے یہ صرف ایک پوائنٹ پہ ہے اور اسی پوائنٹ سے اس کا تعلق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم رنگے ہاتھوں پکڑیں گے پاناما لیکس میں. یہ الزام نہیں, ثبوت ہے. ایک منٹ بھائی صاحب, ایک منٹ بند کر دیں بخاری صاحب. تو آپ اس کو تلاشی کیوں نہیں لینے دلیپ صاحبہ ذرا تلاشی کیوں نہیں لینے دیتے؟ ایک منٹ آپ تلاشی کیوں نہیں لینے دیتے؟ اندلیپ, ہم نے تمام یہ 1992 کے واقعات کی ہسٹری ہے. یہ رنگے ہاتھوں کہاں سے آیا؟ اس میں ذرا مجھے کمپلیٹ کر لیں پلیز. یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ لوگ پوچھتے ہیں. میں نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا کہ نہیں, یہ سوال مجھے سپلیمنٹ سوال پوچھنے کا اجازت دیں. میرا رول آپ نہ لیں, آپ بھائی ٹھہریں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑنے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ رنگے ہاتھوں پکڑنے کی یہ تو وہ ہوتا ہے کہ بندہ مال لے رہا ہے اور آپ نے اوپر سے جا کے پکڑ لیا. پھر بھی یار خدا کے لیے آپ سے تو میں نے نہیں پوچھا. پھر بھی جج نے سزا دی. ایک منٹ آپ بتائیں. جی
How do you आप call it? उनको नहीं, कहने जो कहने मैं देखे कह आप उनसे मिन्नत कर रहा हूँ कि भाई नहीं, लेकिन वो आपकी मिन्नत नहीं सुन रहे। नहीं सुन लेंगे। 40 आप मिनट बात हो गए। कीजिए, आप रहीम भाई बात कर लीजिए। वैसे भी आप देखें कि तमीज़ का भी एक दायरा होता है। आप जब इंटरप्ट करते हैं दो ही वजह होती है, क्योंकि आपके पास कुछ कहने को नहीं और सुनने को नहीं, तो आप बीच में नहीं, it's your turn, ठीक है ना। आपको कोई empty interrupt vessels नहीं make a करना। lot of noise। जी जी। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इतने सबूत, अब मुझे पूरा करने दें, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड यू आर ट्राइंग टू गाइड द शो, तो मैं थोड़ा सा उसके अपने तरीके से उसको बयान करूंगी। मेरे को भी रगड़ दिया नहीं, आपको नहीं कह रही, मैं कह रही आप शो को उस तरह कंडक्ट जी, करने जी, जी। की कोशिश करें। एक खुद मरियम नवाज शरीफ आके कहती हैं, और वो मेरा ख्याल है कोई 2 करोड़ दफा दिखाया गया है, कि मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना लंदन में ना पाकिस्तान में। उनके भाई आके कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी हमशीरा की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये देखें, नवाज शरीफ साहब अपनी इलेक्शन कमीशन में खुद जो डिक्लेरेशन है, ये उनके इलेक्शन कमीशन से हमने निकलवाया, उनके साइन हुए हुए खुद, उसमें वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज मेरी डिपेंडेंट है और ये उसके नाम है, ये लैंड इसके नाम है। मरियम नवाज कह रही है मेरी तो बाहर भी और यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये रंगे हाथों पकड़े गए। उसके बाद चौधरी निसार कहते हैं कि जी ये फ्लैट उनके हैं, बिल्कुल है, उनके बच्चों के, वो 20 साल पहले लिए गए थे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी हमने तो 2005 में लिए। बेगम कुलसूम नवाज कहती हैं कि हमने इसको 1995 में लिए। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये खुद पूरी फैमिली जो है, आप मैं नहीं, ये आप सारे चैनल्स उसको दिन में 4 दफा दिखा चुके हैं कि भाई बहन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है और झूठ बोल रहा है। भाई एक कह रहा है जी मैं तो उसमें फ्लैट में रह रहा हूं, मैं किराया दे रहा हूं उसका, मैं तो ओन ही नहीं करता। वालिद साहब कह रहे हैं मैंने ओन करता हूं, भाई कह रहे हैं कि मेरी बहन ओन करती है। इसके बाद मुझे बताएं कि ये क्या फैब्रिकेटेड वीडियोस हैं? अगर फैब्रिकेटेड वीडियोस हैं, सारे मीडिया को आप सू करें, वक्त टीवी को भी सू करें, आप दुनिया टीवी को भी सू करें कि इन्होंने सारे बडावे बिठाए हुए हैं, बडावे बिठा के उनके पीछे ये फीड किया हुआ है। ना ये उनकी बहन ने कहा है, ना नवाज शरीफ ने कहा है। इसलिए अगर इससे बड़े अगर खुद इकरारे जुर्म कर रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े गए, तलाशी क्यों नहीं करवा रहे? अगर चोरी का डर नहीं है, इमरान खान साहब ने क्या कहा है, मेरे से शुरू कर लो, मेरी तलाशी लो। अब क्योंकि उनको चोरी का डर नहीं है, सो तो कर लेना। कौन करेगा बताएं? कोर्ट कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन में गए कौन थे। करेगा? ओके, करेगा, एक बात क्लियर करना, FIA करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। हम कोर्ट में गए, ये कह रही है कोर्स की तो बात ही नहीं हो रही यार, इन्होंने पकड़ के फांसी लगा दी है, कोर्स की बात नहीं हो रही। आ गया बाहर। सवाल जो था ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। मैंने सवाल कुछ पूछा था। एक मिनट सर, एक मिनट यार मेरा सवाल रुक गया ना भाई। ओ भाई मियां एक मिनट। अगर एक जज सड़क पे खड़ा हो, एक सवाल करने दो, वकील आदमी है, मैं छोटा हूं, वो प्रैक्टिसिंग है, मुझे बता दो बेटा कि एक जज सड़क पे खड़ा हो, उसके सामने मैं तुम्हारी टाई उतार के ले जाऊं, क्या सुने बगैर मुझे और तुम्हें जज सजा दे सकता है कोर्ट में? वो तो खैर ड्यू तो फिर यार यही मैं कह रहा हूं। अच्छा अब आप सवाल बुखारी साहब जो मैं आपका समझा था, सवाल है मेरे सवाल के ऊपर सवाल आपका, इन दो मेहमानों ने तो कोई जवाब नहीं दिया सर। मैं तीसरे से कोशिश करते हैं, जसारत करता हूं सर। आपका सवाल ये था कि अगर आर्मी चीफ का डिसीजन अपॉइंटमेंट का या एक्सटेंशन का, ये मामला है, इसका कोई अगर फैसला होता है 2 नवंबर से पहले, तो क्या सूरत हाल 2 नवंबर वाली बदल जाएगी या नहीं? ये मेरा सवाल था। उसका इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, लेकिन ये इतना मेजर फैसला है, इसका सीपैक, इसका ज़रब-ए-अज़ब, इसका आपकी फॉरेन पॉलिसी, इसका आपकी जो बाकी फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, जो फौज का अपना एक स्टाइल है, तरीक़ाकार है, 3-4 मेजर अपॉइंटमेंट्स होनी है, DGISI की होनी है, कोर कमांडर्स की होनी है, इसका इम्पैक्ट आएगा। ये कोई ऐसा छोटा फैसला नहीं है। और यकीनन इससे पहले एक और फैसला भी हुकूमत को करना पड़ेगा, चाहे वो चाहते हुए करें या ना चाहते हुए। सम हेड्स विल रोल, जो डॉन वाला डिबैकल हुआ है जबरदस्ती, और वो होगा, वो भी होगा, वो एक इशू है, वो भी होगा, वो एक इशू है, ये माने या ना माने, वो भी एक इशू है। इसी तरीके से बात तो सुनने इसी तरीके से ये जो एक डिसीजन है
جو جس کی شواہد شاید مل رہے ہیں کہ امکانات ہیں کہ 2 نومبر سے پہلے کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر ہو جاتا ہے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مثبت ہی نتائج نکلیں گے, ہم یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ اس وقت پاکستان کو ہر محاذ پہ کنٹینیوٹی چاہیے, ڈیموکریسی کو بھی چاہیے, ضرب عضب کی پالیسیز کو بھی چاہیے, اور نیشنل ایکشن پلان کو بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت کی کم از کم یہ توقع ہے کہ میرٹ, سینیورٹی اور ملک اور قوم کے مفاد کو سامنے رکھ کر صحیح فیصلہ کیا جائے گا جو بھی کرے گا. اور انہوں نے درست فرمایا, whether somebody likes it or not, this is a prerogative of the Prime Minister of Pakistan, whoever he chooses. So we have to live with this till such time this is not changed. Number one. Number two جو ہے, آپ نے احتساب کی بات کی. دیکھیے احتساب تو صرف احتساب بیورو نے یا اس نیب نے کیا ہے, اور اس نے چشمہ لگا کے کیا, اس پہ لکھا ہوتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی. ہم تو احتساب کے عادی ہیں اور اس میل سے گزرے ہیں, لیکن کس نے روکا تھا نیب کو, کس نے روکا تھا FBR کو, کس نے روکا تھا FIA کو کہ وہ 6 مہینے تک ایک سکتے کے عالم میں رہیں, کوئی انسینٹیو نہ لیں. اگر وہ نوٹس ایشو کرتے, بلاتے. اب دیکھیں نا, ایک اور پاناما لیکس کے بعد ایک اور لیکس بھی آئی, اس کے اوپر گورنمنٹ ایکٹیو نظر آئی. گورنمنٹ نے OECD کنونشن بھی سائن کیا, جو اچھی بات ہے. دیکھیں نا, اس سے ایکسس ملے گی کل کو. تو حکومت کے لیے ابھی بھی جو وے آؤٹ ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ فل فور پاناما کا جو لا ہے اس کو پاس کر دے. ایک منٹ کا پہلا یہ آپشن کے لیے پرابلم جو رہا جس میں آپ نے ایک منٹ, جسٹ 1 منٹ. ہمارے فائنینشیل بائیلیٹرل ریلیشن شپ نہیں ہے پاناما کے ساتھ. ہم نے ان سے جب رابطہ کیا FBR نے نوٹسز دینے کے بعد, تو انہوں نے کہا کہ کون صاحب ہیں آپ جائیے ہمارے لیگل اینٹیٹی سے بات کیجئے. یہ شاہ صاحب میری بات کو سمجھتے ہیں, وکیل ہیں, باقی تو کوئی سمجھ پائے یا نہ پائے. اور صرف یہ ہے کہ وہ اس لا کورس کی بات ہے. یہاں پرابلم کہاں ہے کہ جو ہمارے مد مقابل اس وقت جو ایک تو سینئر ایلیمنٹ ہے نا, جس میں اسفندیار ولی ہیں, پیپلز پارٹی ہے, دیگر لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں مثبت سیاست ہو, قانون کے مطابق ہو, اس کو آگے لے کے جایا جائے. وہ اور ہے. اور ایک جو دہشت گرد تنظیم ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ہم اپنے مرضی کا فیصلہ امپوز کر کے زبردستی اٹھا کے گریبان سے نکال کے باہر پھینک دیں گے. کسی کی ایسی کی تیسی, شاہ صاحب کوئی برا نہ منائے. یہیں آپ چھوڑ دیں. نہیں, یہ نہیں چھوڑوں گا. سن لیں, مجھے پروگرام ختم کرنا ہے, خدا کے لیے. حکومت چلی جائے گی, یہ ان کی آنکھ کھل جائے گی, اس کے بعد یہ خواب دیکھنا بند کر دیں. اور اگر چلی بھی جائے گی, یہ کہہ رہے ہیں ہائپوتھیٹیکلی, تو پھر ان کی نہیں آئے گی. اچھا ٹھیک ہے. جی انریب, یو ہیو گاٹ 1 منٹ پلیز, مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے اس کو. جی دیکھیں, بات یہ کہ پاناما لیکس تو ساری جانتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کرپشن کا سب سے بڑا سکینڈل ہے. 12 حکمرانوں کے ان کی ویریس ایسوسیشنز کی وجہ سے نام آئے. آپ کو یاد ہے آئس لینڈ والے کی بیوی کی وجہ سے آیا, کیمرون کے باپ کی وجہ سے آیا, اور نواز شریف کے اپنے بچوں کی وجہ سے آیا. تو باقی سب نے تو پاناما کیا, باقی سارا کچھ کروا لیا. ساری دنیا میں لاز چینج ہو گئے, وزیر اعظم چلے بھی گئے, ریگولیشنز بن گئی, سب کچھ ہوا. پاکستان کے اندر آپ کے نیب نے کہا جی سوری, اور آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے دکھایا میڈیا کے اندر, نواز شریف صاحب نے 6 مہینے پہلے نیب کو کہا کہ شریف لوگوں کو مت ٹچ کرنا. آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ایاز صادق نے کہا کہ الیکشن کمیشن شریف لوگوں کا, اس نے کہا تھا لوگوں کی پگڑی نہ اچھالنا. ہاں, تو وہ شریف لوگوں کی پگڑی نہ اچھالنا, تو شریف لوگوں کی. تو آپ دیکھیں نا, جب آپ نیب کو یہ کہہ رہے ہیں, اور چیف جسٹس نے کہا, نیب کو کہا کہ تم 2 لاکھ روپے والے چوروں کو پکڑ رہے ہیں اور جو 2 ارب والے چور ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں, یہ چیف جسٹس نے کہا ہے. تو جس ملک میں یہ وہ قانون ہو, امیر کے لیے کوئی قانون نہ ہو, اور قانون جو ہے وہ سختے میں آ جائے, قانون کو آپ پیرالائز کر دیں, قانون کو آپ ختم کر دیں, جو فیصلہ وہ کرے گا مان لیں گے. کون سا آئین ہے, کون سی جمہوریت ہے جس میں بیٹی بیٹھ کے جو ہے وہ کیبنٹ کی میٹنگ کرتی ہے؟ مجھے بتائے اوباما جائے یورپ میں, یہ کیبنٹ کی میٹنگ ان کی بیٹی کرتی ہے, کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے اس کی؟ جی, ڈان کی رپورٹ آئی ہے, ڈان کی رپورٹ آئی ہے, آپ ڈان کو سو کریں, ڈان کو سو کریں, ڈان کی رپورٹ آئی ہے. اسی ڈان کی آپ بات کر رہی ہیں نا جس کی سٹوری کے اوپر اس وقت کنٹروورسی ہے. بالکل, یہ ان کی رپورٹ ہے کہ وہ وہاں بیٹھی ہوئی لے رہی تھی. مجھے بتائیں, اوباما جاتا ہے یورپ, پیچھے سے اوباما کی بیٹی کی رہتی ہے کیبنٹ کی میٹنگز. یہ جمہوریت ہے, یہ آئین ہے, یہ ابھی حالات اتنے خراب نہیں ہوئے, اس سے بھی زیادہ خراب ہے. جناب آپ کا 1 منٹ, اس سے بھی زیادہ. مجھے آپ یہ بتائیں, what will you advise both the parties as a layman? میرے لیے دونوں بڑے قابل احترام ہیں. ایڈوائز دونوں کو یہ کروں گا کہ لیگل کورس کو فالو کریں, آئین اور کانسٹیٹیوشن کو کریں, اور لوگوں کی, اگر آپ کی فنڈامنٹل رائٹس ہیں تو باقی پاکستان کے عوام کی بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اس کا بھی خیال کریں. کو ملک کا بھی خیال کریں
کو حالات کا بھی خیال کریں اور اس انداز میں جائیں. ڈیموکریٹکلی اپنا پروٹیسٹ ضرور کریں, 1 دن نہیں 100 دن کریں, لیکن اسٹیٹ اور آرٹیکل 245 کی وائلیشن نہ کریں جو پچھلی باری ہوئی ہے. یہ بہت نقصان دہ ہوگا اور ان کو بھی یہ میں ایڈوائز کروں گا کہ خبریں نہ لگوائیں, اور اب لگ گئی ہیں تو heads must roll, at least somebody should see. there is nothing in it. اور کسی نے بٹ جس نے لگائی ہیں اس کو وہ نہیں بتاتا, کہتا میں سورس ہوگا. ناظرین, پروگرام سنا آپ نے. میری خواہش یہ تھی کہ جتنے سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں ہم کوشش کریں اپنے مہمانوں کے ذریعے ان کے جوابات آپ تک پہنچا سکیں. کس حد تک اس کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں یہ فیصلہ تو آپ کرنا ہے, لیکن باتیں یہاں بہت سی ہوئی ہیں. ہر بات کو رسپونڈ کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے چونکہ وقت کی پابندی ہے بہت. لیکن احتساب کی بات کرنے والے ہر اس شخص کو, چاہے اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو یا ایک عام آدمی ہو یا میری طرح سے جرنلسٹ ہو, یہ ضرور کرنا چاہیے کہ جس چیز کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کے اپنے نیچے کی دری صاف ہونی چاہیے. جو الزام لگایا جا رہا ہے آف شور کمپنیز کے حوالے سے, وہ الزامات دیگر لوگوں کے اوپر بھی ہیں. اس وقت تفصیل کا وقت نہیں ہے. اگر انہوں نے جماعتی سطح پر ہی کوئی ایکشن لے لیا ہوتا تو ان کا وزن, ان کے مطالبے کا وزن 10,000 گنا بڑا ہوتا. لیکن وہ جنہیں لوگ ATM مشینز کے حوالے سے جانتے ہیں وہ ابھی تک ان کے رائٹ اور لیفٹ کھڑے ہیں. یہ میرا کہنا نہیں ہے, یہ حزب مخالف کی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں اور رولنگ پاکستان مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے. ہم یہ توقع کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ سینٹی پرویلز, کوئی ایسا اقدام کسی کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے جس سے پاکستان کی انٹیگریٹی کو نقصان پہنچے, جس سے پاکستان کی جگ ہسائی ہو. ہم توقع کرتے ہیں کہ PTI کی لیڈرشپ, PMLN کی لیڈرشپ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کم از کم اس حد تک قومی مفاد کے ساتھ کھڑے رہیں گے کہ ہم دنیا میں جگ ہسائی کا باعث نہ بنیں. اپنے میزبان کو سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.